فضائل رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں، ہاں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ماہ کی کیا فضیلتیں ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے تو انسان پھر اس کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو چنانچہ آئیے ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ماہ کے کیا کیا فضائل بیان کیے ہیں، اور یہاں پر ہم صرف بیان کریں گے رمضان کے فضائل، روزے کے فضائل نہیں، کہ رمضان کے کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ رمضان کے آنے پر آسمانوں پر بھی اس کے آنے کا کیا اہتمام ہو رہا ہے کہ جنتوں کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اتنا بڑا انقلاب آ گیا آسمانوں پر اور شیطانوں کو جکڑ دیا گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات کے ہاں بھی اس عظیم مہینے کا کیا اہتمام ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہی ہوتی ہے، صفدت الشیاطین و مرضت الجن، کہ جو شیطان اور جو سرکش قسم کے جن ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس میں کوئی دروازہ باقی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اس میں سے کوئی دروازہ کھلا یعنی کہ بند نہیں کیا جاتا بلکہ سبھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور پھر ہر رات کو اللہ کی طرف سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے اب نیکی کے کام میں آگے بڑھ، اور اے شر کے چاہنے والے اب تیرا وقت آ گیا ہے کہ اپنے شر کو چھوڑ کر اس سے باز آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اب ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں ہی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ترغیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث ذکر کی ہے کہ آپ لوگوں کو اس ماہ کے آنے کی بشارت خوشخبری دیتے، اور آپ کا بشارت خوشخبری دینا کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مہینے کی کیا عظمت ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس مہینے کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا اس کی غنیمتیں ہیں کہ جو آپ صحابہ کو پہلے سے ان کے آنے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اور وہی حدیث جو ہم نے ذکر کی ہے کہ جنت کے دروازے کھلنا، جہنم کے بند ہونا، اور پھر مزید فرماتے ہیں وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، کہ اس مہینے میں ایک ہی وہ رات ہے کہ جو ایک رات ہی 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس سے محروم ہو گیا اس نے اس ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ یہ حدیث علامہ نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی بذات خود اس مہینے کی فضیلتیں کیا کیا ہیں۔ پھر اس مہینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کا فرمان ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، کیا ہوتا ہے؟ مکفرات ما بینہن، ان دونوں کے درمیان، یا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اذا اجتنبت الکبائر، ہاں بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، ان سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان میں عمرہ کیا جانا حج کے برابر ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آپ میں کہ حجۃ معی، کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا عظمت والا ہے کہ جس میں صرف عمرے کا اجر ہی حج کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کی عظمتیں کہ اللہ نے اپنی سب سے عظیم کتاب کو نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی تعریفیں کر رہا ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے، کہ جس کو اللہ نے اپنی سب سے عظیم کتاب نازل کرنے کے لیے چنا ہے۔ اور اسی مائک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہاں اس مہینے میں ایک وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر، اور پھر اس مہینے کا قیام جس کے بارے میں آپ باتیں ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان کے مہینے کا قیام کرتا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کی مزید جو خصوصیتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہر سال ہی آپ کا اعتکاف ہوتا جب تک آپ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور پھر اس مہینے میں آپ کا خیرات کرنا، بڑھ چڑھ کر قرآن کریم کی خاص طور پر تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ ساری اس مہینے کے فضائل کے دلیلیں ہیں کہ اس مہینے کی کیا عظمتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، تاکہ ایک مسلمان کو پتہ ہو کہ رمضان کی کیا قدر و قیمت ہے، کن عظمتوں کا مہینہ ہے، اور پھر ان عظمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔